بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے جو ہم پڑھیں گے وہ ہے تلاوت قرآن مجید۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا تعارف پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کلام مطلب بات۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ اس کو الہامی کتاب بھی کہتے ہیں۔ آخری آسمانی کتاب ہے اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی، تقریباً 23 سال کے عرصے میں۔ موقع کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، جو قیامت تک انسانوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا واحد ذریعہ ہے۔ یہ ایک مکمل اور جامع کتاب ہے۔ یہ قرآن مجید جو ہے یہ ہمیں کامیاب زندگی گزارنے کے اصول بتاتی ہے۔ یہ قرآن مجید جو ہے یہ آخرت میں فلاح یعنی کامیابی پانے کا یا حاصل کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ بنیادی معلومات ہیں۔ قرآن مجید جو ہے یہ عربی زبان میں نازل ہوئی، جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہے۔ مدرسہ جاتے ہیں آپ لوگ، جب اسکول سے جاتے ہیں تو مدرسے میں جاتے ہیں، آپ لوگ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو وہ قرآن مجید جو ہے وہ عربی زبان میں ہے۔ ایک روایت کے مطابق ان کے نزول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک ان کے نزول کا عرصہ ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی، تو وہ جو عرصہ ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں، 1 سے لے کر 30 تک 30 پارے ہیں قرآن مجید میں۔ کل سورت قرآن مجید میں کتنی ہیں؟ 114 114۔ پھر ان 114 میں سورتوں میں کچھ سورتیں مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں۔ مکی سورتیں وہ جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی اس کو مکی سورتیں کہتے ہیں، اور جو سورتیں ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی اس کو کہتے ہیں مدنی صورتیں۔ مکی صورتیں 86 ہے اور مدنی صورتیں 28 ہے۔ ان دونوں کو پلس کریں تو ہمارے پاس بنتا ہے 114 یعنی 114 صورتیں۔ قرآن مجید کی اہمیت اور فضائل۔ قرآن مجید کا پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید میں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بتایا گیا ہے۔ جو بہترین طریقہ بتایا گیا ہے زندگی گزارنے کا وہ قرآن میں ہے۔ یہ قرآن مجید جو ہے یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی قربت، یہ قرآن مجید پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے، اور قرآن مجید پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، ایک قسم کا سکون محسوس ہوتا ہے دل کو۔ یہ قرآن مجید کا ہر حرف، قرآن مجید کے ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہے، جیسا کہ ہے الف لام میم۔ اب الف، لام اور میم یہ 3 حرف ہے۔ یہ ایک لفظ میں کتنے حرف ہیں؟ 3۔ تو الف کی الگ نیکیاں ملے گی، لام کی الگ اور میم کی الگ۔ تو جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بے شمار انعامات سے نوازتا ہے۔ قرآن مجید دنیا کی سب سے افضل کتاب ہے۔ سب سے افضل کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ
قرآن مجید ہے، جو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے خود لیا ہے، جیسا کہ سورہ ہجر میں ارشاد ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے اس ذکر قرآن کو نازل فرمایا اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں اس کی جو ذکر یعنی قرآن کو میں نے نازل کیا ہے، میں خود ہی اس کی حفاظت فرمانے والا ہوں۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید کی حفاظت کا ایک ایک حرف جو ہے قرآن مجید کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، اس لیے کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور یہ قرآن مجید جو ہے یہ دنیا کی عظیم اور بے مثل کتاب ہے۔ اچھا، قرآن مجید کے کچھ حقوق ہیں۔ وہ حقوق کیا ہے؟ قرآن مجید پر ایمان لانا، سب سے پہلے اس پر ایمان لانا، یہ قرآن کا حق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ پھر ہے قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید پر عمل کرنا۔ سب سے پہلے آپ نے اس پر ایمان لے آئے، پھر آپ نے اس کو پڑھا، پھر سمجھا، پھر اس پر کیا کیا؟ عمل کیا۔ جب آپ نے پڑھ لیا اور سمجھ لیا تو پھر آپ پر عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ نے جو پڑھ لیا اس پر آپ عمل کرو، اور اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا، قرآن مجید کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا، یہ قرآن مجید کے حقوق ہیں۔ آگے احکام و آداب ہے، قرآن مجید کے احکام و آداب۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ تلاوت باوضو ہو کر کرنی چاہیے، باوضو ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تلاوت کی ابتدا کس چیز سے کرو گے؟ تعوذ اور تسمیہ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس چیز سے تلاوت کا آغاز کریں گے۔ تلاوت جو ہے ٹہر ٹہر کر آرام سے کرنی چاہیے۔ دوران تلاوت کے دوران کس چیز کا خیال رکھو گے؟ درست ادائیگی، درست تلفظ یعنی صحیح تلفظ کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ آپ سے کوئی بھی غلطی نہ ہو۔ تلاوت توجہ اور خاموشی سے سننی چاہیے، جیسا کہ سورہ الاعراف میں ارشاد ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ اور خاموشی سے سنو اور خاموش رہو۔ تلاوت کے دوران خاموش رہو تاکہ تم پر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے۔ تو جب تلاوت ہو رہی ہو، جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو کہیں پہ، تو اس کو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہمیں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔